بڑے کرام محترم مکرم معزز سامعین اور عزیزان کی گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت پر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ حضرات محترم، گزشتہ 2 جمعوں سے میری گفتگو ذوالفقروں کے حوالے سے چلتی آ رہی ہے۔ سورۃ القصص کی میں نے آیت نمبر 79-80 کے حوالے سے گفتگو کرتا رہا، پھر اس میں نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 54 اور سورۃ کہف کی آیت نمبر 7 اور سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 کی آیت نمبر 20 کے حوالے سے میں نے چند ایک باتیں آپ یہاں گوشوار کی، اور اس کے ساتھ پھر میں نے ابن ماجہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں سے میں نے ایک حدیث کے بعد آپ کے سامنے قول کی۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس گھنٹے کریمہ میں جو میں نے تلاوت کرنے کا اور اپنے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورۃ دعا اس کی آیت نمبر 131 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 131 میں بڑی پیاری بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اور آپ نے یہ دنیاوی زندگی کی جو زیب و آرائش ہے، اس کو عجب اور حیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ یہ بڑا خاص جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ پیغام کے طور پہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے، خوبصورت انداز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات خصوصی پیغام ہے، خوبصورت پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی پیغام یہ ہے کہ یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے، اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں خوبصورت سے خوبصورت وہ بھی میں نے ہی بنائی ہے، لیکن بنائی ہے میں نے آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے، فائدے کے لیے، نفع کے لیے، استعمال کے لیے میں نے ہی بنائی ہے۔ لیکن حکم بھی میرا ہی ہے کہ اس کے اندر گم نہیں ہونا، کیا اس میں محب نہیں ہونا، اس کے ہو کر نہیں رہ جانا، اور ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں تمہارے اور میرے درمیان دیواریں کھڑی نہ کر دیں، آڑ نہ بن جائے۔ کیا آڑ نہ بن جائے؟ اگر یہ آڑ بن گئی تو یہ تیرے لیے وبال ہے، یہ تیرے لیے، بولیے، یہ تیرے لیے وبال ہے، یہ وبال بن جائے گا۔ اور یہ میں نے چند طبقات کو، کیا چند طبقات کو میں نے یہ چیزیں دی ہیں، یہ اگلا کتنا بڑا سننے والا ہے، یہ فقط عارضی لطف ہے۔ کیا ہے؟ عارضی
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم ان کے اندر گم ہو گئے، اس کے اندر غائب ہو گئے، مجھ سے دور ہو گئے، کیا مجھ سے دور ہو گئے، میرے محبوب علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، دین اسلام سے دور ہو گئے، تو لنفتنہم فی، یہ تمہارے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گئے، جس کو ہم اپنی بولی میں وبال بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا وبال کھڑا ہو گیا تھا، فتنہ بن جائے گا تیرے لیے، کیا بن جائے گا؟ فتنہ، اور فتنہ ہی بربادی ہے، فتنہ ہی ہلاکت ہے، فتنہ ہی ناکامی ہے، ناکام ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اب اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے نا یہ میں نے ہی بنایا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مولا کو کیا فرمایا؟ جو خیر اور ابقا، بہتر اور ہمیشہ رہنے والا جو رزق ہے وہ میرے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے۔ میں اکثر آپ کو جملہ سناتا بھی رہتا ہوں اور کہتا بھی رہتا ہوں کہ آنے پہ بھی کڑی نگاہ رکھیں اور جانے پہ بھی نگاہ کڑی رکھیں، اور یہ دیکھیں کہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھکنے میں رکاوٹ تو نہیں۔ اگر یہ رکاوٹ ہے، اگر یہ رکاوٹ ہے تو یہ تیرے لیے فتنہ ہے، یہ تیرے لیے فتنہ ہے، تیرے لیے بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا بہترین جو رزق ہے نا، بہتر تیرے لیے، جس میں کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی ہے، بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے، جنت کا داخلہ بھی ہے، وہ سارا کچھ کس میں ہے؟ اور رب نے فرما دیا ہے خیر و ابقا، بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب پھر اس کو میں دوبارہ دہرا کر پھر ہم حدیث پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندو، میری طرف سے تمہیں ایک نصیحت ہے، تو ہمارے بھی میری طرف سے ایک پیغام ہے۔ عبادت اللہ وہ کیا فرمایا؟ یہ دنیا کی ذکر و زواج کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ وہ جس طرح میں نے 79 اور 80 قصص کی آیات کی مناسبت سے بات کی کہ جب وہ قانون ایسا تھا، اس کے بعد دولت تھی، تو جب وہ بڑی زینت کے ساتھ قوم کے سامنے آیا تو وہاں دو قسم کے گروہ کھڑے تھے، ایک دنیا کے طالب تھے اور ایک آخرت کے طالب تھے۔ جو دنیا کے طالب تھے وہ کہنے لگے کاش، جملہ سننے والا کیا کہنے گے؟ کاش یہ ہمیں بھی مل جاتا، ہم ایسے ہو جاتے۔ اور نمبر 2، یہ بڑی قسمت والا ہے، تو جو اہل علم تھے انہوں نے کہا کاش، تو جو اہل علم تھے، جو طالب آخرت تھے، پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا افسوس۔ جو میں نے دیکھے کتنے فرق ہیں، جو طالب دنیا تھے انہوں نے کیا جملہ استعمال کیا؟ بولیے کاش۔ تو یہ فقط سننے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہمارے ضابطۂ حیات ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ ہمیں کچھ دے رہا ہے، ہم نے ان جملوں پہ غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا جو ذکر قرآن مجید میں کیا، کیوں کیا ہے، کس لیے کیا ہے، کن کے لیے کیا ہے؟ ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے فکر کے لیے، ہماری تیاری کے لیے، بلکہ میں اس کو یوں نہ کہوں، ہماری شفقت کے لیے، ہمارے پیار کے لیے رب نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے بندے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، کہ بھٹک نہ جائے، کہ یہ گمراہ نہ ہو جائے، مجھ سے دور نہ ہو جائے، میرے محبوب علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے دور نہ ہو جائے، میرے کلام سے دور نہ ہو جائے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور نہ ہو جائے۔ اگر یہ دور ہو گئے تو یہ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں
برباد ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جائیں گے، فتنہ بن جائے گا ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو طالب دنیا تھے وہ کہنے لگے کاش، تو جو اہل علم تھے، جو طالب آخرت تھے، رب نے ان کے کس طرح کیا؟ انہیں کیا کہا؟ افسوس تمہارے اوپر کہ تم ایک عارضی چیز کو دیکھ کر کاش کہہ رہے ہو۔ نہیں، یاد رکھیں جو بہترین نعمت ہے وہ تو رب کے پاس ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 80 میں، تو جو پھر ان چیزوں کو دیکھ کر جملہ پہ غور کرنا کہ جو ان چیزوں کو دیکھ کر بڑوں بڑوں کے کارخانے، فیکٹریاں، بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں، یہ دنیا کی دولت، سارا کچھ دیکھیں، وہ بار روڈ پہ کھڑا ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں، تیری بڑی بڑی کمال گاڑیاں، پھر مختلف سوسائٹیوں میں جاتا ہے، پھر بنگلے کوٹھیاں، پھر اپنے علاقے میں لوگوں کے کاروبار دے کے، ٹھیک ہے جی، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ پتہ ہے میری بات سن لیں، مولا وہ کیوں فرمایا نہیں پریشان نہیں ہونا، پریشان جملے پہ غور کریں، یہ بڑا خاص پیغام ہے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، مولا پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو نے صبر کا دامن نہیں چھوڑ، تو نے صبر کا دامن پکڑ لے۔ مولا کس کے لیے؟ فرمایا میرے لیے۔ مولا کیوں؟ فرمایا تقسیم میری آئے، تقسیم میری ہے، میری تقسیم میں تو راضی ہو جا، اور بس تو صبر کا دامن پکڑ لینا ہے، تو پھر میں صبر کرنے والوں کو دگنا عطا کرتا ہوں، مرتين دگنا دیتا ہوں، ادھر بھی دوں گا، آخرت میں جو میں نے دینا نا وہ تو ساری دنیا دیکھے گی نا، وہ تو ساری دنیا دیکھے گی کہ میں تمہیں کیا دے رہا۔ اور ادھر دیکھیں، ادھر کیا فرمایا؟ فرمایا کسی چیز کو نہیں دیکھنا، توجہ نہیں کرنی، پریشان نہیں ہونا۔ بولا کیوں؟ فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بہتر اور باقی رہنے والا جو رزق ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا مالک بھی میں ہوں، تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، سب کچھ تیرے لیے ہے، پر اس کے پیچھے لگ کر پوری مجھ سے دور نہیں ہونا۔ تو جب تو مجھ سے دور نہیں ہوگا تو جو قیامت میں تمہیں درجے، جو فضیلتیں، جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو مقامات، جو پروٹوکول پھر میں تمہیں دوں گا، پھر وہ دنیا دار وہاں ہاتھ بلتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہ جائیں گے، کیونکہ یہ سارا کچھ عارضی ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اب یہ وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ تھی جس کو میں نے مختصر سے انداز میں نے کھولا ہے۔ اب آئیے میں حدیث پاک کی طرف رک کر جاتا ہوں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں، اس سے پچھلے جمعے پر تو میں فقط قرآن کی آیات کے اندر ہی رہا، اور پچھلے جمعے پر میں نے سورۃ کہف اور سورۃ قصص کی آیت پر کھولا، اور آیت سورۃ شورى کے آیت نمبر 20 کو میں نے ساتھ تھوڑا سا ملایا۔ پھر ایک حدیث میں نے ابن ماجہ، اب آپ الزہد، اس میں سے میں نے ایک حدیث کو میں نے آپ یہاں کوٹ کیا تھا۔ اب اگلی بات میں حدیث پاک سے کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استرامی ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ بھی ابن ماجہ ہے، سنن ابن ماجہ، اب آپ الزہد، اس کی یہ حدیث پاک ہے۔ تو مانتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رأيتم العبد وقد أوتي صمتا وزهدا في الدنيا فافترقوا منه فإنه يلقى اليقظة۔ آقا علیہ السلام نے اس میں اپنی امتیوں کے لیے بڑا حسن پیغام رکھا ہے، پیار میں، شفقت میں، محبت میں، بہت پیارا پیغام دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رأيتم العبد، جب کسی بندے کو دیکھو، جب کوئی ایسے بندے کو دیکھو کہ جس کے اندر دو صفتیں ہیں، کتنی؟ اگر کسی ایسے بندے کو دیکھو جس میں دو صفتیں ہیں، اس میں دو عمل پائے جاتے ہیں، کتنے؟ دو عمل۔ ایک عمل کیا ہے؟ وَقَدْ أُوتِيَ صَمْتًا، کہ وہ ہمیشہ خاموش رہتا ہے، ہمیشہ خاموش رہتا ہے، خاموشی میں رہتا ہے، زیادہ وہ بولتا نہیں ہے۔ اکثر ہمارے تقیہ کلام میں ہم آپس میں جب بیٹھے، جب یہ فلاں بندہ تو نا وہ زیادہ بولتا ہے یار، یہ تو بولتا ہی رہتا ہے، یہ تو بک بک کرتا ہی رہتا ہے یار، یہ نہیں دیکھتا کہ مجلس ہے، کوئی محفل ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں،
مجلس کون سی ہے، خیال ہی نہیں کرتا ہے یار، بولتے ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر آپ نے یہ اسپیکر لگے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار زیادہ بیہودہ گفتگو سے بہتر ہے کہ تو خاموشی اختیار کر. اور خاموشی سے جو بہتر اگر ہے وہ رب کا ذکر ہے، وہ رب کی یاد ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس کی خاموشی ہو، اس نے خاموشی اختیار کی ہو، کیا وہ خاموش رہتا ہو، اور اگر وہ بولتا ہے تو اس سے منہ سے جو جملہ نکلتا ہے وہ بھی خاص نکلتا ہے، جو حکمت پر مبنی ہوتا ہے، جو حکمت پر، بولیے، جو حکمت پر، اس میں حکمت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں پیغام ہے، اس میں وصیت ہے، اس میں خصوصی تعلیمات ہے، اس میں وہ اصلاحی ہے، وہ تربیتی ہے، وہ روحانی ہے، وہ فکری ہے، وہ خوف خدا والی ہے، وہ تیاری والی ہے. تو اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ دیکھیں کہ وہ خاموش ہے. اور نمبر 2 دوسری صفت کیا سے بیان فرمایا وَزُهْدًا فِي الدُّنْيَا، اور وہ دنیا سے بے رغبت ہے، اس کی بے رغبتی ہے دنیا سے. اب اس سے مراد یہ نہ لے کہ وہ دنیا میں کماتا نہیں ہے، وہ کاروبار نہیں کرتا ہے، وہ مزدوری نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دنیا میں کچھ کام ہی نہیں، دنیا میں کمائی کر رہا ہے، کام کر رہا ہے. لیکن اگر وہ کماتا نہیں ہے تو اپنے گھر کا کام کیسے کرائے؟ وہ کمائی کر رہا ہے، وہ کسی یہاں کر رہا ہے، وہ خود اپنا کاروبار کر رہا ہے. لیکن اب یہ جو لفظ آ رہا ہے نا حدیث پاک کے وَزُهْدًا فِي الدُّنْيَا، کہ دنیا سے اس کی بے رغبتی ہے. بے رغبتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے بالکل دور ہو گیا ہے، نہیں، وہ دنیا میں رہ کر کمانے کے باوجود پھر اس کا تعلق رب سے بھی ہے، رب کے محبوب سے بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سے بھی ہے، قرآن سنت سے بھی ہے، اس کا تعلق جڑا ہوا ہے. دنیا کی دولت میں اس کا تعلق توڑا نہیں ہے، ٹوٹنے کا، منقطع ہونے کا سبب نہیں بنا. جس طرح قرآن کی آیت نمبر 31 میں کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور اگر فقط یہ دنیا کی زیب و زباش میں گم ہو گیا تو تیرے لیے فتنہ بن جائے گا، بربادی کا سبب بن جائے گا. یہ آڑ کھڑی ہو جائے گی، دیوار کھڑی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا. اور ہم ایک بات کر رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے بالکل دور ہو چکا ہے. جیسا میں نے ایک حدیث پاک سنائی تھی آپ کو کہ اَتْرَ جَجِیفَ وَتَارِكُهَا كِلَابٌ، کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے. ہم سب کو اس زمرے میں کھڑے نہیں کریں گے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ زبانی میں مجھ سے فرمانے والی شان نکل آئی. نصیحت پر مرکوز ہے، سبق ہے، درس ہے، اقدام فکر ہے، تربیت پر ہے، پھر اصلاح پر ہے. اب اس کی تشریح آگے اہل علم کریں گے. کیا سارے ہیں، تھوڑے ہیں، اس کی تشریح آگے ہوگی. اب دیکھو نا، اب دنیا کی فاہم، دنیا کی مردار ہے، بطالبوں کے علاوہ اس کا طالب کتا ہے. اب کون سا کتا ہے؟ کہ جو فقط دنیا کا ہو کر رہ گئے، نہ حلال حرام کی تمیز رہی، رشوت ہے، سود ہے، بےایمانی ہے، فرار ہے، دھوکہ داری ہے، پھر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے. یہ کتا ہے. اس کو ملا کر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کتا کہا. لیکن قرآن کیا ہے؟ آج بھی حلال رہا ہے اور حلال جگہ پہ پوری جا رہا ہے، رب کی بارگاہ میں جڑ رہا ہے، رب کی بارگاہ میں سے قریب ہو رہا ہے، دین سے تعلق اس کا جڑا ہوا ہے، قرآن سے تعلق اس کا جڑا ہوا ہے. اور بستا ہے کہ کبھی بھی اس کو کتوں میں شامل نہیں کریں گے. یہ تو رب کی بارگاہ میں آیا ہے، عظیم ہے. دیکھیں انبیاء علیہ السلام میں کاروباری نہ تھے، لیکن داؤد علیہ السلام، لیکن سلیمان علیہ السلام، پوری کائنات میں ایک حکومت تھی. آپ نے ماشاء سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، پوری کائنات پر ان کی حکومت تھی. حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا پر بھی حکومت تھی. کس پر تھی؟ ہوا کو حکم کرتے اور ہوا آپ کی حکومت پر چلتی. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام رب سے دور تو نہیں ہوئے. پوری کسی کے پاس ایک ملک کی حکومت ہے، کسی کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، کسی کا گلی کی سرداری ہے، تو کسی کو علاقے کا حاکم ہے، تو کسی
صوبے کا، لیکن قربان جائیں پوری کائنات کے رب نے دونوں باپ بیٹے کو حاکم بنایا، لیکن رب کی بارگاہ میں جھکتے رہتے تھے، سجدہ ریز ہوتے رہتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 10 سال اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے رہے۔ کتنے سال؟ جلتی بھی ہیں، بخشے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، 10 سال، اور وہ بھی اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ بھی جلدی پوچھتا نہیں ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، اور اسے پتا ہے کہ میرا پیغمبر کیوں رو رہا ہے، پتا ہے اسے؟ بولیے، رب نے 10 سال پوچھے، توجہ نہیں، دیکھا کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے خوف سے روتے رہے، توجہ نہیں، بینائی ختم ہوگی، نور ہوگی، بینائی کیوں روتے رہے؟ ایک سوال ہے، کیوں روتے رہے؟ گناہ گار تھے، گناہ کرتے تھے، معاذ اسما معاذ اللہ بدکار تھے، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، کیا؟ گناہوں سے پاک ہے، اور ہمارا مسلک اہل سنت کا عقیدہ ہے جتنے انبیاء علیہ السلام میں سارے کے سارے معصوم ہیں، سارے کے سارے بولیے معصوم ہیں، لیکن 10 سال رب توجہ بینائی ختم ہوگی، رب نے نظر دے دی، نظر مل گئی، پر پوچھا گیا تو کہتا میں کلمات پڑھ لی بس اللہ صاحب کو مجھے دے دے، ہم تو یہ کلمات پڑھنے کے بعد رب پر احسان کر دیتے ہیں، اور جب آدمی نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے رب تھوڑا اسے کھینچتا ہے، امتحان لیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا تھا نا، عزت میں بڑی برکت تھی، بڑی سیل تھی، یہ تھا وہ تھا، لہریں لہریں تھی، جب سیبا سے نماز نہیں پڑھی شروع کی نا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، تو رب کی یادوں میں ہے، رب کی نظر تیرے اوپر ہے۔ وہ میں پڑھتا تھا اپنی کتاب میں کہ ایک مرد گھر آیا، ایک مرد گھر آیا، بیوی نے بہت اچھا کھانا پکایا اس کے لیے، بہت اچھا کھانا پکایا اس کے لیے، بہت بہترین اس نے کھانا کھایا، تو خامد نے اپنے منہ سے بلا بولا، ایک لفظ بولا، چلے کہ آج جو تجھے خوش کر دیا ہے، آج جو تو مانگے گی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا مجھے طلاق دی، کیا؟ اس نے کہا یہ بات ہے، تیرے کی بیوی بڑی کمال کی ہے، میں بڑا خوش ہوں آپ پر، آپ میری مہمان نوازی کی ہے، پھر میں آیا ہوں، کھانا بھی اتنی پکایا، اتنا ذائقے دار، اتنا پیارا، تو میں تو بھی خوشی میں کہا ہے، راضی ہو پھر خوش ہو گیا ہوں، تو میں تو اپنی خوشی سے پوچھا ہے نا کہ آج میں تیرے پر راضی ہوں تو مانگ، تو نے بھی ملاقوں سے بول دیا ہے کہ مجھے طلاق دے، یہ کیا؟ یہ بات کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا ہاں اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے نا تو مجھے طلاق دے۔ اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ طلاق دے، کہنے کہ میں تبھی راضی ہوتی ہوں۔ اب انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ آج جو کو مانگے کہ میں دینے کے لیے، وعدہ تو ہو گیا تھا، اب وعدہ پورا کرنا تھا۔ کہنے کہ جب یہ نزدیک ہوا ہے علم ہے، اہل علم ہے، بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر شاہوں کے پاس بات کرتے ہیں، پھر وہاں فراغت ہو جائے گی، وہاں سارے کو چھوڑ جائے گا۔ وہ جا رہے تھے، بس تھوڑا سا فاصلہ نہیں ہوا، تھوڑا سا سفر طے کیا، بس کوئی ٹھوکر لگی اس بندے کو، وہ گرا، جب گرا تو اسے چوٹ لگی، اور چوٹ جب لگی اسے تکلیف ہوئی، درد ہوا، منہ سے ہائے نکلا، تو جب کھڑا ہوا بیوی کہتی ہے چل ہم واپس چلتے ہیں، کیا ہم واپس چلتے گھر جاتے ہیں، چلے کیوں؟ چلے کہ چلو آپ اس طرح کریں، طلاق رہے گی، مجھے طلاق نہیں ملی، میں طلاق نہیں لوں، چلے کہ وہ کیوں؟ چلے کہ بس آپ چلے میرے ساتھ واپس چلے گئے۔ ایسی باتیں بڑی ملتی ہیں، بڑے مختلف یعنی گروپ سے۔ تو میں ایک مثال دے رہا تھا، جب وہ واپس گھر گئے تو خامد نے آگے سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ جا رہے تھے، طلاق پہ تو راضی تھی، اب وہ واپس رہ گئے۔ کہنے کی بات یہ نہیں ہے، میں اسی موقع پہ ہی کھڑی، میں اسی موقع پہ کھڑی، میں طلاق ہی کے لیے تیار ہوں، اب نہیں ہوں۔ کہنے کہ وہ کیوں؟ کہنے اس میں قرار ہے، کہنے کہ مراد مجھے بتا دیں، کہنے کہ جب سے میرا تعلق تیرے ساتھ ہوا ہے نا، عقد کی صورت میں، نکاح کی صورت میں، اس دن سے لے کر آج ٹھوکر لگنے تک تجھے نہ کوئی بخار چڑھا ہے، نہ سر کو درد ہوا ہے، میں نے تیری
تکلیف نہیں دیکھی تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ جس کو تکلیف نہ پہنچے خدا اس پہ ناراض ہے. جس کو تکلیف نہ پہنچے اس پہ رب ناراض ہے. میں تو دن رات پریشان رہتی تھی کہ پر رب ناراض ہے. جب تمہیں ٹھوکر لگی تم گرے تمہیں چوٹ لگی تو بس یہی رب کا راضی ہونے کی علامت. رب راضی ہو گیا تو میں اپنی طلاق والی موقف سے پیچھے ہٹ گئی. میں کہتی اب نہیں, چوٹ لگ گئی ہے ٹھیک ہے نا, اب یہ رب کی یاد نہیں ہے. وہ دیکھیں نا قرآن مجید کے بے شمار موقع پر مطلب فرماتا ہے. میں اپنے بندے کو فرماتا رہتا ہوں, بندے کو تھوڑا سا رگاتا رہتا ہوں, نام دیکھتا رہتا ہوں. تو یہ وہ خوش نصیب شخص ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں رکھے, اپنی یاد میں رکھے. اب دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیماری کا مانگنا حرام ہے اور اگر آ جائے تو رحمت ہے. مانگنا حرام ہے, اگر آ جائے تو بولیے پھر رحمت ہے. اب اس پر ایک بڑی تفصیل گفتگو ہے, صرف 2 جملے اس میں سے لے رہا ہوں. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت ہے؟ فرمایا اگر تندرست ہوتا ہے اس بیماری سے باہر نکلتا ہے تو جس دن تندرست ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہی پیدا ہوا, سارے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر بیماری میں فوت ہو جائے تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے گارنٹی دی ہے وہ شہید ہے, وہ شہید ہے, وہ شہید. اگر بیماری میں مرتا ہے وہ شہید ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مجھ سے فرمایا کہ بندہ جتنی دیر بیمار رہتا ہے وہ میرے گھر کا مہمان رہتا ہے. میں اسے کھلاتا بھی ہوں, اسے پلاتا بھی ہوں. کیوں کہ جب وہ میرے گھر کا مہمان ہوتا ہے تو میزبان کا کام ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. میں اس کی مہمان نوازی اس سن میں کرتا ہوں, کھلاتا بھی ہوں. یہ حدیث قدسی ہے, یہ حدیث قدسی ہے. وہ مرضی کا مالک ہے, وہ توجہ کرے گا نہ کرے. ہمارا کام ہے کرنا, اس کا کام ہے قبول کرے گا نہ کرے, قبول کرے گا نہ کرے. لیکن ہمارا کام کیا ہے بولیے؟ ایک کام ہمارا ہے, ایک کام اس کا ہے. ہمارا کام صرف کرتے گا کرنا, اور اس کا کام کیا ہے قبول کرے گا نہ کرے. وہ مرضی کا مالک ہے. تو داؤد علیہ السلام 10 سال ہوئے, رب نے پوچھے. لیکن میں کبھی کبھار اکیلا جب بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں نبی بھی روتے گئے, صحابہ کرام روئے, بڑے بڑے فقہا روئے, بڑے بڑے ائمہ روئے, روتے ہی گئے, رو کر گئے. اور آج ہم تو قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں بھی رونا نہیں جاتا, اور وہاں بھی گلا شکوہ اور قیمتیں ہو گئی, وہاں بھی دنیا کی باتیں ہو گئی. جبکہ میں نے پڑھا ہے کہ قبرستان میں دنیا کی باتیں کرنے والا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کی شکل بدل جائے. آسمان کے وقت بھی دنیا کی باتیں کرنے شکل بدل جائے اللہ تعالیٰ معاف. اس سے علاوہ 5 اور مقام بھی ہیں جس میں سے یہ 2 مقام مجھے اس وقت کیا ہے, باقی بھی آتے ہیں لیکن اتنا ہی کافی ہے. 10 سال روئے, بینائی ملی, پھر روئے, رب نے پوچھا. 20 سال ہو گئے, بینائی ختم ہو گئی, پھر روئے. 30 سال ہو گئے, نظر دی. کتنے سال؟ 30 سال. 3 مرتبہ نظر ملی. 30 سال کے بعد رب نے سب ایک بھی منع بولا, میرے پیارے داؤد کیوں رو رہا ہوں؟ دوستوں وہ مرضی کا مالک ہے. وہ بات ہو رہی تھی اذا رأيتم العبد وقد اوتي سبتا وزهدا في الدنيا. آگے جو جملہ آ رہا ہے نا وہ میرے آقا نے کمال کر دیا خدا سے. ادھر قرآن میں جب دیکھتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے. ورزق ربک خیر وابقى آیا. ادھر فرماتا بلا تم ادھر نہ, قرآن ہے کا قرآن سے دور ہو گیا خدا کی قسم. کتنا بڑا رب کا کلام ہے. رب نے کہا سمندر بات. رب کہتا ہے یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے, خوبصورتیاں میں نے بنائی ہیں, بڑی بڑی اچھی چیزیں میں نے بنائی ہیں, لیکن ایک میری بات سن. آیت اللہ کیا اینی کہتے ہیں دیکھنا, اینی کے نام متانا بھی الوان تبین ازارت الحیات الدنیا. یہ دنیا کی عارضی لطف کے لیے ہے, تو نے توجہ نہیں کرنی, اس میں گم نہیں ہونا, محب نہیں ہونا. اگر محب ہو گیا دنیا کا ہو کر رہ گیا تو لینا دینا ہوں فی دل یہ فتنہ بن جائے گا. دل یہ کیا بن جائے گا؟ فتنہ بنے گا تیرے لیے. فتنہ کس وقت بنے گا؟ میں مجھ سے دور ہو جائے گا.
میرے محبوب سے دور ہو جائے گا، قرآن سے دور ہوگا۔ تم بھی اپنے آپ کو دیکھو اس وقت، اپنے گریبان میں ٹھانکو، میں بھی ٹھانکتا ہوں کہ ہم کتنے دین کے قریب ہیں، کتنے قرآن کے قریب ہیں، کتنے اللہ کے گھر کے قریب ہیں، کتنے رب کے قریب ہیں، کتنے نبی کے قریب ہیں، کتنے نبی کی اداؤں کے قریب ہیں۔ وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا پریشان نہ ہو، توجہ دائیں بائیں کدھر بھی نہ دکھائے، کیوں؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے حدیث کی طرف، توجہ طلب۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو خاموشی اختیار کرتے دیکھو، یہ خاموش رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ خاموش، زیادہ بولتا نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَزُهْدًا فِي الدُّنْيَا، دنیا سے اس کی بے رغبتی ہے، دنیا میں اس نے کچھ سمجھے نہیں ہے، کوئی دنیا سے اس کو پیار نہیں ہے۔ کتنے بار ہو گئے؟ بولو۔ میں نے کیا خاموشی اختیار اور دنیا سے بے رغبتی۔ اگر کسی بندے میں یہ دو عمل دیکھو، دو صفتیں دیکھو، دو فعل دیکھو، تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ تم نے کیا کرنا ہے؟ آپ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جملہ سمجھیں، سبحان اللہ۔ میرا آقا نے فرمایا اصل میں افسوس ہے ہماری سوچ پر، ہماری سوچ پر افسوس ہے، ہمارے خیالات و نظریات پر افسوس ہے، ہمارے فیصلوں پر افسوس ہے، ہمارے فیصلے غلط ہیں اور خدا کی قسم فیصلے غلط ہیں۔ جس کے پاس دنیا ہے، پیسہ ہے، لوگ عزت کر رہے ہیں، لوگ اس کے قریب جا رہے ہیں، کیا میرا بھی یہ کیا بات ہے؟ غریب کو سلام دینا پسند ہے، غریب کے قریب کو نہ آئے۔ 5 سکے بھائی ہونا، سکے بھائی کتنے؟ 5 ایک امیر ہو جائے نا، وہ اپنی نگاہ میں باقی سکے بھائی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ رشتہ داری شادی ہوتی ہے تو شادی میں ایک امیر بھی ہے، غریب بھی آئے ہوئے ہیں، غریبوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ فیصلے ہمارے، یہ ہمارے فیصلے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نے خاموشی اختیار کی ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ ایک کام کرنا تم نے، آقا کیا کرنا ہے؟ اب سنو، فرمایا فَافْتَرِبُوا مِنْهُ، فرمایا اس کے قریب آ جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ دونوں عمل میرے رب کو بہت ہی پسند ہے۔ وہ غریب تر کیوں نہ ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فیصلے صحیح کرے گا، وگرنہ رب کے دربار میں ناکام ہو جائے۔ دوستو، ہم اپنے فیصلوں کو خوبصورت کریں، خوبصورت فیصلوں کی طرف بنائیں، اپنی سوچیں، اپنے خیالات، اپنے نظریات خوبصورت بنائیں۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَافْتَرِبُوا مِنْهُ، اس کے قریب ہو جاؤ۔ کیوں اس کے قریب ہو جاؤ؟ فقط یہ نہیں فرمایا کہ وَقَدْ أُوتِيَ صَمْتًا وَزُهْدًا فِي الدُّنْيَا، یہ دو صفتیں تو بیان ہو گئی، یہ دو صفتیں تو بیان ہو گئی کہ وہ خاموش بھی ہے اور دنیا سے بے رغبتی بھی ہے۔ لیکن اگلی بات میں سننے والی ہے نا، فرمایا فَافْتَرِبُوا مِنْهُ، اس کے قریب ہو جائیں، اس کے قریب ہو جائیں۔ اگلا کتنا بڑا سننے والا ہے، فرمایا کیوں؟ کس لیے اس کے قریب ہو جائیں؟ اس صفتوں کے لیے نہیں، فرمایا اس صفتوں کی برکت اتنی ہے، اس کی برکت اتنی ہے، فرمایا فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ، رب نے اس کے دامن کو اپنی